بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ پہلا پارہ میں ہے، جس کی 7 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کی عظیم ترین سورتوں میں سے ایک ہے، اور یہ عظیم ترین دعا بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی دنیاوی، روحانی اور موت کے بعد حاصل ہونے والی فضیلتیں بتائیں گے۔ چونکہ یہ چینل وظائف کا چینل ہے، لہٰذا اس ویڈیو میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک مجرب وظیفہ بھی حاصل ہوگا، اور اس وظیفہ کے آپ کو دنیا میں جو فائدے حاصل ہوں گے ان کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ مجمع الزوائد حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا اسے پورے قرآن کے 2/3 پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا اسے اس دن کی تمام برائیوں سے بچایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، سورۃ الفاتحہ کی تاثیر کے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میرے اوپر ایک وقت گزرا کہ میں بیمار ہو گیا، اور مجھے کوئی طبیب نہیں مل رہا تھا اور نہ کوئی دوا ہی میسر آ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنا علاج سورۃ الفاتحہ سے شروع کر دیا، اور پھر میں نے اس کی حیران کن تاثیر دیکھی۔ میں آب زمزم کا چند گھونٹ پانی لے کر اس پر کئی بار سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور پھر اس پانی کو پی لیتا۔ اس سے مجھے مکمل شفا مل گئی۔ پھر تو میں بہت ساری تکلیفوں میں اس دم کو اختیار کرنے لگا، اور مجھے اس سے انتہا درجے کا فائدہ پہنچا۔ چنانچہ میں ہر اس شخص کو جو کسی بھی قسم کی تکلیف کی شکایت کرتا اسے یہ علاج بتلانے لگا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ اس کے ذریعے بہت جلد شفا یاب ہونے لگے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام سفر میں تھے۔ دوران سفر وہ ایک عرب قبیلے کے پاس جا کر ٹھہرے۔ صحابہ کرام نے چاہا کہ قبیلے والے انہیں اپنا مہمان بنا لے، مگر انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلہ والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی، مگر ان کا سردار اچھا نہ ہوا۔ اسے کوئی بھی علاج معالجہ فائدہ نہیں دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو قریب ہی آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، ممکن ہے کوئی دم جھاڑ کی چیز ان کے پاس ہو۔ چنانچہ قبیلہ والے ان کے پاس آئے اور کہا، ارے نیک لوگوں، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کے لیے ہم نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی ہے، مگر کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی دم کرنے کی چیز ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے، ہاں اللہ کی قسم میں اسے دم کروں گا، مگر بات یہ ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے میزبانی کے لیے کہا اور تم نے اس سے انکار کر دیا، اس لیے اب میں بھی تمہیں دم نہیں کروں گا حتیٰ کہ تم ہمارے لیے اجرت طے کرو۔ چنانچہ بکریوں کے ایک ریوڑ پر ان کا معاملہ طے ہوا۔ ناظرین اکرام، وہ صحابی گئے اور اس شخص پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھونک مارتے رہے۔ آخر میں ایسا معلوم ہوا جیسے اس مریض کی رسی کھول دی گئی ہو، اور وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا۔ تکلیف اور درد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ کرام کو ادا کر دی. کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر دو، مگر جنہوں نے دم کیا تھا وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں. چنانچہ سب حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے واقعہ ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دم کرنے والے صحابی سے پوچھنے لگے، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ بھی ایک دم ہے؟ اور اس کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے ٹھیک کیا، ان اجرتی بھیڑ بکریوں کو باہم تقسیم کر لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی لگاؤ. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. ناظرین اکرام، اسی طرح سنن ابو داود میں علاقہ بن سحار کا واقعہ موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے، پھر لوٹ کر ایک قوم کے پاس آئے. ان کے پاس ایک دیوانہ آدمی زنجیر سے بندھا ہوا تھا. اس کے اہل خانہ کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے یہ صاحب مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت لے کر آئے ہیں، تو کوئی چیز علاج معالجے والی کیا تمہارے پاس ایسی ہے کہ جس سے تم اس آدمی کا علاج کر سکو؟ سیدنا علاقہ بن سحار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں اس دیوانے پر سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہا اور وہ اچھا ہو گیا. اس پر انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو واقعہ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے صرف یہی سورہ پڑھی؟ میں نے کہا جی ہاں. ناظرین اکرام، دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ بن سحار سے پوچھا، کیا اس سورت کے علاوہ تم نے کچھ اور نہیں پڑھا؟ تو صحابی رسول نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، ان بکریوں کو لے لو، میری عمر کی قسم لوگ تو جھوٹے منتروں پر روٹی کھاتے ہیں جبکہ تم نے تو سچے دم پر کھایا ہے. معزز ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کی فضیلت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی طاقتور دعا ہے جو ایک مسلمان کے لیے بہت سی برکات حاصل ہونے کی وجہ بنتی ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ کا ورد ضرور کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہم نے یہ مجرب وظیفہ بھی آپ کے لیے پیش کیا ہے. یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی روحانی تمام برکات حاصل کر سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کا وظیفہ روحانیت میں بے حد اہمیت رکھتا ہے. یاد رہے کہ قرآن اور حدیث حتمی علم ہے. اس حتمی علم کو جب اپنایا جاتا ہے تو اس کی فیض و برکات کا ظہور بعض اوقات ہر انسان پر مختلف انداز سے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کا ورد کرنے کے بعد ایک مسلمان کو جو برکات حاصل ہوتی ہیں وہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ملنا ہی ہے. لہٰذا سورہ فاتحہ کی حاصل ہونے والی دنیاوی برکات کو ہم سورہ فاتحہ کے روحانی فضائل کہہ سکتے ہیں. یہ وظیفہ 7 دن کا ہے اور اس وظیفہ میں آپ نے سورہ فاتحہ روزانہ 1000 بار ورد کرنی ہے، جس کی تفصیل ہم ابھی آپ کو بتانے لگے ہیں. ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ 9 چاند کی پہلی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں، اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد آل محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ محبت سے ورد کریں اور یہ وظیفہ آپ 7 دن تک جاری رکھیں.
اس کے علاوہ آپ نے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد سورہ فاتحہ کو روزانہ 7 مرتبہ اور 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کرنے کی عادت ڈالنی ہے، اور اس میں آپ نے بلا مجبوری ناغہ نہیں کرنا۔ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو جو روحانی اور دنیاوی برکات حاصل ہوں گی ان کی تفصیل بھی آپ سمجھ لیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی، اور جس کی شفا کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ کی ذات اسے بھی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بے حساب رزق، دولت اور مال حاصل ہونے کے لیے ہمیشہ اسباب پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت اور امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ نوکری اور کاروبار کی ہر پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بیٹوں کو اچھا رشتہ حاصل ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت اور پیار پیدا ہو جائے گا۔ شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکے گا۔ شوہر غیر عورتوں کی محبت سے دور ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، شوہر کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی، عزت اور رزق ملنا شروع ہو جائے گا، اور شوہر ہر قسم کے نقصان اور حادثات سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی جان، اولاد، گھر، عزت، صحت اور کاروبار ہمیشہ ہر قسم کے نقصان، کالا جادو، نظر بد، جنات اور دشمن سے حفاظت میں رہیں گے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور اولاد والوں کی اولاد نیک اور والدین کی فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ کو آپ کی ہر حاجت ہمیشہ غیب سے حاصل ہوتی رہے گی۔ آپ کی تقدیر سورہ فاتحہ کی برکت سے اچھی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو زندگی کے ہر میدان اور ہر امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ لہذا بیان کیے گئے تمام فضائل کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ کریں اور درود ابراہیمی کا ورد کثرت سے کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اوقات قبولیت کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کن اوقات میں اللہ رب العزت انسان کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔